کیسے ایک چہرے کے ٹھہرے ہوئے مانوس نقوش یک بیک بادائے احمر سے دہک جاتے ہیں۔ فیض کی غزل کا رنگ مفکرانہ ہے، درد کی انتہا ہے، آزاد نظم کی صورت نئے زمانہ کی آزادانہ روش ہے، زمانہ بھر کے مسائل کے ساتھ انسانی ارتقاء کا بکھیر بھی ہے اور خیالات کی نزاکت بھی۔ ایک بالکل نئی شاعرہ کا ذکر برائے نام یہاں کرنا ضروری سمجھتی ہوں، یہ پروین شاکر ہیں۔ ہم عورتوں کی دنیا کی آج کل بڑی رہنما ٹائپ جو بالکل نئی پود ہیں، ان کے لیے یہ بہت امنگ بھی لاتی ہیں اور فور سائٹڈنس بھی۔ انہوں نے آزمودہ شاعروں کے درمیان ایک مقام بنایا، بالکل نئی جدت سے غزل میں نئے مسائل بیان کیے اور بہت دھیمے لہجے میں نازک خیالی کے ساتھ درجن بھر سالوں میں کراچی میں اردو شاعری کی دھاگ بٹھا دی۔ ایک ٹریفک کا حادثہ جان لیوا بنا، اب اردو شاعری کا کاشانہ کراچی میں بھی بن گیا ہے۔ پروین شاعر کہتی ہیں، کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی، کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی، اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی، اس نے جلتی ہوئی پیشانی پہ جب ہاتھ رکھا، اس نے جلتی ہوئی پیشانی پہ جب ہاتھ رکھا، روح تک آ گئی تاثیر مسیحائی کی۔ ہر عہد کا انسان اپنے سیاق و سبق سے ہر عہد کے شاعر کو پڑھتا ہے اور لطف اندوز ہوتا ہے۔ یہ چند شعراء کا جو ذکر ان کے حضور میں ہے کہ اردو شاعری میں ان کی حکومت ان کے عہد سے لے کر آج تک کے عہد تک قائم ہے۔ 300 سال کے عرصہ میں آج تک کے شعراء کا ذکر صرف ناموں کی صورت میں بھی ایک دیوان مکمل ہے۔ یہ شعراء اپنے عہد سے لے کر آج تک انسانی جذبات کے ترجمان اور سفارت کار رہے ہیں۔ محبت جب تقاضائے جسم و جاں سے ماورا ہو جائے تو الہام بن جاتی ہے۔ محبت جب تقاضائے جسم و جاں سے ماورا ہو جائے تو الہام بن جاتی ہے، اور شاعری تو بجز پیغمبری ہوتی ہے۔ آج بھی اردو شاعری ترقی پذیر ہے، مختلف خطہائے زمین کے کروڑوں انسانوں کی دھڑکنوں کی امین ہے۔ اپنے نئے کاشانہ کراچی سمیت ایسے ہی تو نہیں کہ شمالی امریکہ کے شمالی کیلیفورنیا کے ریسٹورنٹ چاندنی میں بھی آج اس کا ذکر خیر ہے۔ اقبال کا شعر، گیسوئے اردو ابھی منت پذیر شانہ ہے، اب نقش کہن ہے۔ اردو شاعری کے سمندر میں بلند موجیں موجزن ہیں۔ اردو شاعری کا مستقبل آئندہ بھی تابناک اور خوشگوار ہے۔ بہت شکریہ۔ اور یہ دوسرا عشق کہ چاہا ہے اسی رنگ میں لیلائے وطن کو، چاہا ہے اسی رنگ میں لیلائے وطن کو، تڑپا ہے اسی طور سے دل اس کی لگن میں، اور ڈھونڈے ہے یہی شوق نے آسائش منزل، ڈھونڈی ہے یوں ہی شوق نے آسائش منزل، رخسار کے خم میں کبھی کاکل کی شکن میں، اور اس جان جہاں کو بھی یوں ہی قلب و نظر نے، اس جان جہاں کو بھی یوں ہی قلب و نظر نے، ہنس ہنس کے صدا دی کبھی رو رو کے پکارا، ہنس ہنس کے صدا دی کبھی رو رو کے پکارا، پورے کیے سب حرف تمنا کے تقاضے، ہر درد کو اجیالا ہر غم کو سنوارا، پورے کیے ہر سب حرف تمنا کے تقاضے، ہر درد کو اجیالا ہر غم کو سنوارا، اور واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا، کہ واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا، اور تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی،
واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا، تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی، خیریت جاں راحت تن صحت ایمان، سب بھول گئی مصلحتیں اہل ہوس کی، سب بھول گئی مصلحتیں اہل ہوس کی، اور اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے وہ گزری، اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے وہ گزری، تنہا پس زندہ کبھی رسوا سر بازار، تنہا پس زندہ کبھی رسوا سر بازار، اور گرجے ہیں بہت شیخ سر گوشہ منبر، گرجے ہیں بہت شیخ سر گوشہ منبر، کڑکے ہیں بہت اہل حق امبر سر دربار، گرجے ہیں بہت شیخ گرجے ہیں بہت شیخ سر گوشہ منبر، اور کڑکے ہیں بہت اہل حکم بر سر دربار، چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناو کے دشنام، چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناو کے دشنام، اور چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت، اور یہ شعر ملاحظہ ہو کہ اس عشق نہ اس عشق پہ نادم ہے مگر دل، چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناو کے دشنام، اور چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت، اس عشق نہ اس عشق پہ نادم ہے مگر دل، ہر داغ ہے اس دل میں بجز داغ ندا، ہر داغ پہلی سی محبت میرے محبوب نامہ، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نامہ، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نامہ۔ حال ہی میں اپنا ایک کتاب آئی ہے جاوید اقبال صاحب کی، جس کا عنوان ہے اپنا گریباں چاک، اس کے اندر ایک ان کا آخری جو چیپٹر ہے جسے میں سمجھتا ہوں کہ حاصل کتاب چیپٹر ہے، وہ انہوں نے اپنا خط لکھا ہے اپنے والد مرحوم کے نام، اور اس میں جاوید اقبال نے علامہ اقبال سے کہا جناب کہ میں نے آپ کے لیے زندگی میں 2 خط لکھے ہیں، ایک خط اس وقت لکھا تھا جب آپ لندن تشریف لے گئے تھے، اور میں نے آپ سے درخواست کی تھی کہ آپ واپس آتے ہوئے میرے لیے کیمرہ لیتے ہیں، تو کیمرہ تو آپ نہیں لائے، لیکن آپ نے مجھے ایک بے بہا جو اپنا نظم اس کا تحفہ دیا، وہ جاوید کے نام دے، میں نے دیا اپنا خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالہ و گل سے کلام پیدا کر، اور اٹھانا شیشہ گرانے فرن کے احساں، صفات ہند سمینہ و جام پیدا کر، تو آپ نے نظم لکھی تھی، لیکن میں دوسرا خط اس لیے لکھ رہا ہوں کہ آپ نے جو مولانا حسین احمد مدنی کے اوپر تنقید کی تھی، آپ کو یاد ہوگا ان کا ایک بڑا مشہور اور بڑا ہی اپنا حاصل کلام، ان کا جو ایک اپنا قطع ہے، بند ہے، وہ ہے اپنا حسین احمد مدنی، وہ ہے اپنا اجم ہنوز نہ داند رموز دین ورنہ، زدے بند حسین احمد مدنی سرود بر سر منبر کے ملت از وطن است، چے بے خبر ز مقام محمد مصطفیست، اور مصطفیٰ رساں خیش را کے دی ہماؤس، بے مصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہماؤس، اگر با او نہ رسیدی تمام بولا، ٹھیک ہے نا؟ تو انہیں کہا اس وقت تو آپ نے بہت ان پہ تنقید کی، کیونکہ انہوں نے مضمون لکھا تھا قومیں اوطان سے بنتی ہیں، اور آپ نے کہا کہ جو خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، اور آپ وہ خاص ترکیب رسول ہاشمی کو نہیں سمجھتے، اور اس لیے آپ نے ایکویٹ کر دیا ہے مذہب کو ملت کے ساتھ، تو یہ غلط بات ہے، اور پھر آپ نے پاکستان کی اپنا نظریے کی بنیاد بھی دی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف تو آپ ایک نیشن سٹیٹ کی بات کرتے ہیں، اور دوسری طرف آپ جس آدمی نیشن سٹیٹ کی بات کی اس کو آپ نے اتنی بطور متون کیا کہ آج تک پاکستان کی پاپولر امیجنیشن کے اندر حسین احمد مدنی متون ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اس کتاب میں جو ایک بیٹے نے ضرورت محسوس کی اس بات کو اٹھانے کی، وہ اصل میں پاکستان کا جو انٹرنل کرائسس ہے اس کو کیپچر کرتی ہے بات۔ آج پاکستان کے اندر دیکھیے جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے طالبان کے حوالے سے، اس میں سر فہرست ایشو ہے کہ اسلام کیا چیز ہے، مذہب کیا ہوتا ہے، مذہب کا ریاست سے کیا تعلق ہے، مذہب کا سیاست سے کیا تعلق ہے، قومیت کیا ہوتی ہے، قوم پرستی کے کیا معنی ہیں، ویسٹ کے ساتھ ہمارا کیا ریلیشن شپ ہونا چاہیے، اور ایسٹ کے اندر ہمارا کیا مقام ہے۔ یہ سارے سوالات جو آج موجود ہیں، اقبال نے ان کو ایڈریس کیا اور فیض نے اپنے انداز میں ایڈریس کیا، تو کسی حد تک میں کوشش کروں گا کہ ان کی بات کی جا سکے۔ لیکن اس کے علاوہ میں ایک اور کوشش جو کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ چیزیں جو اجتماعی سوچ سے اور اجتماعی اپنا حافظے سے محو ہو گئی ہیں، ان کا کچھ آیا کیا جا سکے،